فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم پڑھیں گے پیج 23 سے. الرفق واللین بالوالدین، نرمی اور شفقت والدین کے ساتھ. ان اللہ جل وعلا امر ببر الوالدین وطاعتہما فی غیر معصیتہ واوصى بالاحسان الیہما وان کانا مشرکین. قال تعالی ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. ان اللہ جل وعلا، بے شک اللہ بزرگ و برتر نے، امرا حکم دیا ببر الوالدین، والدین کے ساتھ احسان کرنے کا. بر کا لفظ جو ہے عربی زبان میں ایک بہت وسیع لفظ ہے. جیسے تقوی ایک اصطلاح ہے، اطاعت، اسی طرح بر کا لفظ بھی. بر خیر کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی بر کا لفظی معنی ہوتا ہے نیکی، خیر. اور بر الوالدین کا معنی ہے والدین کی اطاعت، ان کے ساتھ نیکی، ان کے ساتھ محبت کا، احترام کا اظہار، ان کی مدد کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے ساتھ وہ معاملہ کرنا جو انہیں پسند آئے، جو انہیں خوش کر دے. مال کے ساتھ، خدمت کے ساتھ، دعا کے ساتھ، چہرے کی بشاشت اور خوبصورتی یعنی اسمائل کے ساتھ، اچھی طرح معاملہ کرنے کے ساتھ. یہ تمام طریقے بر الوالدین میں شامل ہوتے ہیں. وطاعتہما فی غیر معصیتہ، اور ان دونوں کی اطاعت کا حکم دیا ہے بغیر اس کی یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کی معصیت کے. والدین کی بات ماننی ہے، لیکن اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو پھر ان کی اطاعت لازم نہیں. وَأَوْصَى، اور اس نے تاکید کی ہے بالاحسانی، احسان کرنے کی، اچھا سلوک کرنے کی، اچھا معاملہ کرنے کی، الیہما، ان دونوں کے ساتھ. وَإِن كَانَا مُشْرِكَيْنِ، اگرچہ وہ دونوں مشرک ہی کیوں نہ ہو، یعنی نان مسلمز بھی ہیں تو بھی ان کے ساتھ احسان کرنا ہے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور تاکید کی ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی. وَإِن جَاهَدَاكَ، اور اگر وہ دونوں کوشش کریں، لِتُشْرِكَ بِي، کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس کا تجھے کوئی علم نہیں، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو پھر ان کی بات نہیں ماننا. اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، میری طرف تم سب کو لوٹنا ہے، پلٹنا ہے. فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو میں ضرور بتاؤں گا تمہیں جو کچھ تم کرتے رہے ہو. یقول الامام ابن کثیر رحمہ اللہ، امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَمَعَ هَذِهِ الْوَصِيَّةِ بِالرَّأْفَةِ وَالرَّحْمَةِ وَالْإِحْسَانِ إِلَيْهِمَا، اس وصیت یا اس تاکید کے ساتھ جو شفقت، رحمت اور ان کے ساتھ احسان کرنے کی ہے، فی مقابلت احسانہم المتقدم، یہ ان کے سابقہ احسان کے مقابلے میں ہے. قال، اس کے ساتھ فرمایا، یعنی اس تاکید کے باوجود فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ دونوں تمہارے ساتھ یہ کوشش کریں یا اس بات پر تمہیں اکسائیں، زور دیں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تمہیں کوئی علم نہیں، تو ان دونوں کا کہنا نہیں ماننا. اس پورے پیراگراف کا مطلب یہ ہے، ابن کثیر کہتے ہیں کہ جہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے احسان کی وجہ سے
ہمیں ان کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، اس کے باوجود اس بات کی بھی تاکید کی ہے کہ اگر وہ غلط بات کا حکم دیں، خصوصاً شرک وغیرہ کا، تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہ بر الوالدین میں نہیں آتا، اس بات کی اطاعت کا حکم نہیں ہے۔ یعنی وَإِنْ حَرَصَ عَلَيْكَ، اگر وہ دونوں تم پر حریص ہوں، ان کی خواہش ہو، شدید خواہش، حرص ہوتی ہے شدید خواہش، ان تتابعہما علی دینہما، کہ تم ان دونوں کی پیروی کرو، انہیں فالو کرو ان کے دین میں، یعنی ان کے شرک میں ان کے ساتھی بن جاؤ۔ اذا کانا مشرکین، جبکہ وہ دونوں مشرک ہوں، فإیاک وإیاہما، تو تم بھی بچو اور ان دونوں کو بھی بچاؤ، خود بھی باز رہو اور ان کو بھی باز رکھو۔ کس چیز سے؟ شرک سے۔ اب خود شرک سے باز رہنا اور ان کو بچانا یہ احسان ہوگا، اور یہ بہت بڑا احسان ہوگا۔ والدین کے ساتھ احسان کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم ان کی دنیا میں انہیں خوش کریں، ان کے کام آئیں، ان کو فائدہ پہنچائیں، لیکن اس سے بھی بڑا ان کے ساتھ احسان یہ ہے کہ ہم ان کی آخرت کی فکر کریں، ان کے عقائد کی اصلاح کر کے، ان کی عبادات کو بہتر بنا کے، ان کے اخلاق، رویے اور معاملات اور فرائض کا انہیں احساس دلا کے کہ وہ غلط کام نہ کریں، کیونکہ کسی کے بھی احسان کا بدلہ صرف دنیا میں نہیں چکایا جا سکتا، اور صرف دنیا کا فائدہ پہنچا کر کسی کو اس کا بدلہ نہیں دیا جا سکتا، خصوصاً والدین کا، جب تک کہ ان کی آخرت کی فکر نہ کی جائے۔ اور یہ اور بھی زیادہ مشکل کام ہے، یعنی آپ ان کو کھلا دیں، پلا دیں، ان کو دوا دے دیں، انہیں کہیں جانے کی ضرورت ہے لے جائیں، ان کو کسی چیز کی خواہش ہے وہ پوری کر دیں، یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ غلط طریقے پر ہیں، غلط کام کوئی کر رہے ہیں، کسی پہ ظلم ڈھا رہے ہیں، انسان ہے نا وہ بھی، یہ نہیں کہ والدین ہیں اور بڑے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فرشتے بن گئے، وہ بھی انسان ہے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ تو ایسی صورت میں ان کے ظلم، ان کی زیادتی، ان کی غلط چیز پر ان کا ساتھ نہیں دینا۔ اب جب آپ ساتھ نہیں دیتے تو وہ اوفینڈ ہونے لگتے ہیں، غصہ کرنے لگتے ہیں، ناراض ہونے لگتے ہیں آپ سے، اور بعض اوقات آپ کو آپ کے دین کے طعنے دینے لگتے ہیں۔ ایسی صورت میں بد اخلاقی اور بدتمیزی تو نہیں کرنی، لیکن انہیں اچھے طریقے سے اچھی بات کا بتاتے رہنا ہے۔ اور کل ہم نے پڑھا تھا، اور اس چیپٹر کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی دعوت کیسے دیں، ان کو موٹیویٹ کر کے، انہیں اس نیکی کے فائدے بتا کر، اس نیکی کو نہ کرنے کے نقصان بتا کر، پولائٹلی، اچھے سے، محبت سے، خیرخواہی کے ساتھ۔ سب سے پہلا حق کسی کو اگر دعویٰ کرنے کا ہے تو وہ خود والدین ہے، کہ اگر آپ کو دین کا شعور حاصل ہو جاتا ہے اور آپ کے والدین ابھی اس سے دور ہیں تو آپ ان کو حکم نہ دیں جیسے والدین بچوں کو دیتے، نو، آپ ان کو بتائیں گے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، جس چیز سے آپ کا دل بدلا ہے، جس چیز سے آپ کے اندر خیر آئی، وہ چیز ان سے شیئر کریں۔ دیکھیں نا، جب ہمیں کسی بھی چیز سے فائدہ پہنچتا ہے تو ہم فوراً دوسرے کو بتاتے ہیں کہ ہاں اس تکلیف میں نے یہ ایسا کیا تھا، یہ دوا کھائی تھی، یہ ایکسرسائز کی تھی، یہ مساج کیا تھا، یہ فلاں فلاں کیا تھا، آپ بھی ایسا کر لیں۔ فوراً ہمارے دل کے اندر جو رحم اور خیرخواہی کے جذبات کسی کے لیے آتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے کہ جس کسی چیز سے ہمیں فائدہ پہنچا ہوتا ہے ہم فوراً اس کو اسی طریقے سے دوسرے کو بتاتے ہیں۔ تو دین کے معاملے میں بھی جس بات سے آپ کا دل پگھلا، دل بدلا، جس چیز سے آپ کو ایک روشنی نظر آئی، وہی چیزیں ان کو دکھا دیں۔ صرف حلال حرام کے فتوے نہ دیں، صرف جائز ناجائز کی بات نہ کریں، صرف ان کو حکم نہ سنائیں کہ یہ صحیح اور یہ غلط ہے، آپ غلط کر رہے ہیں، آپ ظلم کر رہے ہیں، آپ زیادتی کر رہے ہیں، یہ جملے نہیں بولنے۔ آپ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں یہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کو اس طرح حل کرتے ہیں،
ظاہر ہے وہ بھی مسلمان ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کا حق سمجھتے ہیں کہ کیا ہے، اور اگر مسلمان نہیں ہیں تو انہیں بتا سکتے ہیں کہ جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ شرک کی بات یہاں خاص طور پر اس لیے کی گئی کیونکہ باقی گناہ تو پھر بھی معاف ہو جائیں گے، لیکن شرک کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ باقی گناہوں کا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے تو اپنی رحمت سے بغیر حساب کتاب کے معاف کر دے، وہ چاہے تو کچھ دنیا میں سزا دے کے معاف کر دے، وہ چاہے تو آخرت میں کچھ سزا دینے کے بعد معاف کر دے۔ لیکن شرک ایسی چیز ہے کہ جس پر جب تک توبہ نہ کی جائے اور اس کو چھوڑا نہ جائے معافی نہیں ہو سکتی۔ تو وہ جڑ کو پکڑ لیا کہ جو زہر قاتل ہے۔ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات آپ کوئی کنٹامینیٹڈ چیز کھا لیتے ہیں، کوئی جس چیز سے آپ الرجک ہے وہ کھا لیتے ہیں تو تھوڑی بہت تکلیف آپ کو ہو جاتی ہے، لیکن اگر آپ زہر کھا لیں تو بچ نہیں سکتے۔ شرک زہر کی طرح ہے، اگر شرک ہو گیا تو بچنا مشکل۔ تو سب سے زیادہ جس بات کی والدین کے بارے میں فکر کرنی ہے وہ یہ کہ ان کے عقائد میں کوئی شرک نہ ہو، اور یہ اتنا سینسیٹیو معاملہ بھی ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں اگر کوئی ذرا سی بھی بات کر دے نا عقیدے کے معاملے میں فوراً لوگ غصے میں آ جاتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ایسے ہی کرتے تھے، تم کون ہو ہمیں یہ بتانے والے۔ تو اس لیے بہت اچھے سے، بہت بہترین طریقے سے، اور اس میں ہمیں اپنے صحابہ کرام کے جو واقعات ہیں اور مثالیں ہیں وہ یاد ہونی چاہیے کہ مختلف لوگوں نے کس طریقے پر اپنے والدین کو دعویٰ کا کیا طریقہ اختیار کیا، کیونکہ یہ ان کے ساتھ سب سے بڑا احسان ہے۔ لا تطعهما فی ذلک، ان دونوں کی اس معاملے میں اطاعت نہ کرنا۔ فإن مرجعکم الی یوم القیامۃ، کیونکہ تم سب کو لوٹنا ہے قیامت کے دن۔ فأجزیک بإحسانک الیہما، تو میں جزا دوں گا تجھے تیرے احسان کی جو تو نے ان کے ساتھ کیا۔ وصبرک علی دینک، اور تمہارا اپنے دین پر جمے رہنا۔ صبر کا معنی ہوتا ہے جم کے رہنا، اپنے آپ کو روک کے رکھنا، یعنی والدین کے کہنے کے باوجود تم نے جب اپنے آپ کو دین پر روکے رکھا تو اس نیکی پر بھی تمہیں جزا ملے گی، کیونکہ یہ بہت مشکل نیکی۔ انسان کے دل ماں باپ کے بارے میں بڑا نرم ہوتا ہے، اور بچپن سے ہمیں عادت ہوتی ہے ان کی بات ماننے کی، تو پھر دین کے معاملے میں بھی ہم یہی سمجھتے ہیں عموماً کہ جو وہ کر رہے ہیں وہی ٹھیک ہے، وہ زیادہ بہتر ہے۔ تو اس سے یہاں روکا گیا۔ وَأَحْشُرَكَ مَعَ الصَّالِحِينَ، اور میں تمہیں جمع کروں گا یا اکٹھا کروں گا صالحین کے ساتھ۔ لا فی زمرۃ والدیک، تمہارے والدین کی جماعت میں نہیں، زمرے میں نہیں۔ وَإِن كُنْتَ أَقْرَبَ النَّاسِ إِلَيْهِمَا فِي الدُّنْيَا، اگرچہ تم دنیا میں ان سے سب سے زیادہ قریب تھے، رشتے میں، تعلق میں، میل ملاقات میں، لیکن اس کے باوجود قیامت کے دن جدائیاں پڑ جائیں گی، وہ دور ہو جائیں گے، اور تم ان لوگوں کے ساتھ ہوگے جو اللہ کے فرما بردار صالح بندے ہوں گے۔ فَإِنَّ الْمَرْءَ إِنَّمَا يُحْشَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ مَنْ أَحَبَّ أَيْ حُبًّا دِینِيًّا، کیونکہ انسان قیامت کے دن اکٹھا کیا جائے گا ان کے ساتھ جن سے وہ محبت کرتا ہے۔ کون سی محبت؟ أَيْ حُبًّا دِینِيًّا، دینی محبت، دین کی وجہ سے جو محبت ہوتی ہے، وہی محبت والدین سے کی ہوئی کام آتی ہے، اور وہی دیگر لوگوں سے۔ جو محبت دین کے علاوہ ہوگی وہ نقصان کا باعث بنے گی۔ یہ جو حدیث ہے نا المرء مع من احب، تو من سے مراد ہر کوئی نہیں ہے جس سے ہم محبت کرتے ہیں، بلکہ اس سے مراد وہ ہے جن سے ہم اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں۔ وحذر سبحانہ وتعالی اشد الحذر من الاساءة لهما لأن ذلك من كبائر الذنوب وهو معصية لعلام الغیوب۔ وحذر، اور ڈرایا، سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالی نے، اشد الحذر، شدید ڈراوا دینا یا شدید طرح یعنی سخت طریقے سے ڈرانا یا سختی کے ساتھ ڈرایا، من الاساءتی، بدسلوکی سے، لہما، ان دونوں کی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان دونوں کے ساتھ برا سلوک کرنے سے بہت سختی سے ڈرایا ہے، منع کیا ہے۔ لأن ذلك من کبائر الذنوب، کیونکہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ وہو معصیۃ، اور وہ نافرمانی ہے،
لعلام الغیوب، غیبوں کے خوب جاننے والے کی. وہ کون ہے علام الغیوب؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ. علام جو ہے یہ فعال کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت زیادہ جاننے والا. الغیوب غیب کی جمع ہے، غیبوں کا، ہر طرح کے غیب. فعن ابی بکرۃ الثقفی رضی اللہ عنہ قال كنا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال الا انبئکم باکبر الکبائر ثلاثا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین وشہادۃ الزور او قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. فعن ابی بکرۃ الثقفی، ابو بکر ثقفی سے روایت ہے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو. قال کہتے ہیں کنا ہم تھے عند رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. فقال تو آپ نے فرمایا الا انبئکم، کیا میں تمہیں خبردار نہ کروں، کیا میں تمہیں بتاؤں نہ، خبر نہ دوں، باکبر الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے بھی سب سے بڑے گناہ کی. ثلاثاً، تین بار آپ نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر. آپ سب جانتے ہیں نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہم باتوں کو تین بار دہرایا کرتے تھے، تو یہ بات بھی آپ نے تین بار دہرائی، گویا یہ سوال تھا، تین بار آپ نے کیا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں. تو اب جس نے پہلی بار توجہ نہیں کی، ہو سکتا ہے دوسری بار کی، جس نے دوسری بار بھی نہیں کی، اس نے تیسری بار کہ ہاں ضرور بتائیے، واقعی کوئی اہم بات ہے، اہم بات ہے جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے، تو آپ ہمیں ضرور بتائیں. آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی، وشہادۃ الزور، اور جھوٹی گواہی، او قول الزور، یا جھوٹی بات، یعنی جھوٹ بولنا یا جھوٹی گواہی دینا. تو یہ اکبر الکبائر، یعنی کبیرہ گناہ تو بہت سارے ہیں. امام ذہبی نے ایک پوری کتاب لکھی ہے الکبائر کے نام سے، جس میں تفصیلات ہیں بڑے بڑے گناہوں کی. وہ ضرور ویسے پڑھنی چاہیے، کیونکہ انسان بعض اوقات جب نہیں جانتا، لا علمی میں ایسے کام کرتا ہے تو وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ناراض کرتے ہیں. لیکن وہ سارے کبیرہ گناہ بھی بہت بڑے بڑے گناہ ہیں جن پر سزا ملتی ہے، لیکن ان میں سے بھی جو ٹاپ پر ہیں وہ سب سے بڑا گناہ شرک ہے، پھر والدین کی نافرمانی، اور پھر جھوٹی بات. وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکیہ لگائے ہوئے تھے، متکئا یعنی ٹیک لگائے ہوئے تھے. فجلسا، تو آپ بیٹھ گئے. فما زال یکررها، اور مسلسل اس بات کو دہراتے رہے. حتی قلنا لیتہ سکت، یہاں تک کہ ہم نے کہا کاش آپ چپ ہو جائیں. یعنی اتنی بار آپ نے جھوٹی گواہی یا جھوٹی بات کی تکرار کی کہ ہم پریشان ہو گئے کہ یہ اتنے بڑے گناہ کی بات ہے، اتنے بڑے نقصان کی بات ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے اللہ کا حق بتایا گیا ہے، اس کے بعد والدین کا حق بتایا گیا ہے، اس کے بعد باقی تمام لوگوں کا حق ہے کہ ان کے ساتھ انسان آنےسٹ ہو، ان کو دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ بولے، غلط بیانی نہ کرے، کیونکہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں. یقول الامام النووی رحمہ اللہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَأَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى الْأَمْرِ بِبِرِّ الْوَالِدَيْنِ، اور متفق ہیں علماء، علماء جمع ہیں یا ان کا اجماع ہے اس بات پر، علی الامر، اس حکم پر، ببر الوالدین، والدین کے ساتھ احسان کرنے کے، وان عقوقہما، اور یہ کہ ان دونوں کی نافرمانی، حرام، حرام ہے، من الکبائر، کبیرہ گناہوں میں سے، والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہوں میں سے حرام ہے. حتی ولو کانت الاذیۃ بکلمۃ یسیرۃ، حتیٰ کہ وہ اذیت چھوٹی سی بات سے کیوں نہ ہو، وہ بھی منع ہے. قال تعالی فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا کریما. فلا تقل لهما اف،
انہیں اف بھی نہ کہو. اف میں آپ دیکھیں الف اور فا ہے. اف چھوٹا سا کلمہ، اللہ نے یہ کلمہ کہنے سے بھی منع کیا ہے، اف نہیں کہنی. ولا تنہرہما، ان کو جھڑکنا بھی نہیں، ڈانٹنا بھی نہیں، ڈانٹ کے بات نہیں کرنی، روڈلی بات نہیں کرنی، رف ہو کے بات نہیں کرنی، کھردری بات نہیں کرنی. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور کہو ان دونوں سے بات احترام والی، یعنی عزت و احترام سے بات کرو، ریسپیکٹ فلی بات کرو، شاؤٹ نہیں کرو، لاؤڈلی نہیں بات کرو، غصے میں نہیں کرو. یقول الشیخ السعدی رحمہ اللہ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فلا تقل لهما اف، پس نہ تم کہو ان دونوں کو اف. وهذا ادنى مراتب الاذى نبہ به على ما سواه والمعنى لا تؤذهما ادنى اذیۃ. وهذا، اور یہ یعنی اف جو ہے، ادنا سب سے کم تر، مراتب الاذى اذیت کے مرتبوں میں سے، یعنی دکھ دینے والی باتوں میں سے یہ لفظ سب سے چھوٹا ہے، تو اس سے بھی روک دیا گیا. تو پھر کہاں جواز ہے بڑی بڑی باتیں کرنے کا، پورے پورے جملے بولنے کا. نبہ بہ علی ما سواہ، آگاہ کر دیا، تنبیہ کر دی اس کے ساتھ ان سب باتوں کا جو اس کے علاوہ، یعنی سب سے چھوٹی مہین بات بھی منع کر دی، تو اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے، اس سے بڑا ہے، اس سے بڑا ہے، بہت ہی بڑا ہے، وہ سب منع ہے. والمعنی، اور اس کا معنی یہ ہے لا تؤذہما ادنی اذیۃ، کہ ان دونوں کو ادنا سی تکلیف بھی نہ پہنچاؤ، چھوٹا سا دکھ بھی نہ دو. اللہ اکبر، چھوٹا سا دکھ بھی. ولا تنہرہما، اور نہ تم ان دونوں کو ڈانٹو. ای تزجرہما، یعنی ڈانٹ ڈپٹ نہ کرو. وتتکلم کلاما خشنا، اور سخت رف کلام نہ کرو، یعنی سختی سے بات نہ کرو. تو پھر کیسے بات کرو؟ خشونہ کا اپوزٹ کیا ہے؟ لیونہ، لین، ٹھیک ہے، نرمی سے، ملائمت سے، شفقت سے، پولائٹلی، آرام سے. یعنی دوسرے تمام لوگوں سے جیسے بات کرتے ہو اس سے ایک درجہ بڑھ کے نرمی سے بات کرو والدین کے ساتھ. کسی اور کے بارے میں اتنی کلیئر ہدایات نہیں ہے، کسی اور کے بارے میں، بچے ہوں، بھائی بہن ہوں، شوہر ہوں، اور دوست احباب ہوں، کسی کے بارے میں یہ احکامات نہیں ہیں. یہاں دیکھیے تسنیہ کا صیغہ استعمال کر کے یہ سارے احکام دیے گئے ہیں، خاص اسپیسیفکلی انہی کی طرف اشارہ ہے، ماں باپ ہی کی طرف اشارہ ہے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان دونوں سے عزت احترام کے ساتھ بات کرو. اس کا کیا معنی ہے قولاً کریماً؟ کریم بات کون سی ہے؟ بلفظ، ایسے لفظ کے استعمال سے، یحبانہ، جس سے وہ محبت رکھتے ہیں، یعنی ان کے ساتھ اس زبان میں، ان الفاظ میں، اس اسلوب میں بات کرو جو انہیں پسند ہے. یعنی جب تم انگریزی سیکھ جاؤ تو پھر ان کے ساتھ بھی بولنا شروع کر دو، اور وہ بیچارے منہ دیکھتے رہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں بچے. یعنی کوشش کر کے ان کے لہجے، ان کی زبان، ان کے طریقے پہ، یعنی ادب احترام کے الفاظ ہر زبان میں، ہر کلچر میں اپنے اپنے ہوتے ہیں. تو جس سے تم بلانگ کرتے ہو، جو ان کی پسند ہے یا جس سے وہ کمفرٹیبل ہے، یعنی ان کا کمفرٹ دیکھو، اس کے مطابق ان سے بات کرو. وَتَأَدُّبٍ وَتَلَطُّفٍ بِكَلَامٍ لَيِّنٍ حَسَنٍ يَلُذُّ عَلَى قُلُوبِهِمَا وَتَطْمَئِنُّ بِهِ نُفُوسُهُمَا. وَتَأَدُّب، اور ادب کے ساتھ، مینر فل. وَتَلَطُّف، اور لطف و کرم کے ساتھ، لطیف طریقے سے، پولائٹلی. بِكَلَامٍ لَيِّنٍ، نرم کلام سے، حسن، عمدہ. یلُذُّ، جو خوشگوار ہو، علی قلوبہما، ان کے دلوں پر، جس سے ان کے دل بوجھل نہ ہو، خوش ہو. وتطمئن، اور اطمینان پائیں،
بھی اس کے ساتھ نفوسہما ان کے نفس ان کے دل، جس سے ان کے دل راحت پائیں، ان کے دل خوش ہو، ان کو لذت محسوس ہو، اس طرح بات کرو۔ اب آپ دیکھیے کہ اس میں ساری چیز واضح ہوگی۔ نمبر ایک یہ کہ ادنا اذیت نہیں دے، چھوٹی سی۔ نمبر دو، ڈانٹنا نہیں۔ بعض اوقات ہم کہتے نہیں ہم ڈانٹ نہیں رہے، میں تو ویسے ہی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک، اگر ان کو ڈانٹ لگ رہی ہے تو آپ کو ایسے نہیں بات کرنی، پھر چاہے آپ نہیں بھی ڈانٹ رہے۔ یہ دیکھنا کہ ہاؤ ڈو دے فیل، ان کو کیا لگ رہا ہے کہ تم ان کا احترام کر رہے ہو یا ان کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں۔ اور پھر بات کرو کیسے، یعنی صرف یہ نہیں کہا کہ یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو، بلکہ یہ بتایا کہ پھر کیا کرو، کیسے کرو، یہ بھی بتا دیا۔ یعنی اتنی ڈیٹیل کے ساتھ پورا طریقہ سلیقہ سکھا دیا کہ کیسے معاملہ کرنا ہے۔ فَيَا أَيُّهَا الْأَبْنَاءُ، تو اے بیٹو، وَيَا أَيَّتُهَا الْبَنَاتُ، اور اے بیٹیو، علیکم تم پر لازم ہے، سددکم اللہ، اللہ تمہیں سیدھے رستے پہ چلائے، اللہ تمہیں درست کر دے۔ ان تبروا وتحسنوا وتراقوا بمن بذل في تربیتکم الاوقات وتحمل الصعاب والمشقات، میم پہ پیش نہیں زبر ہونی چاہیے، وسهروا وتعبوا على تلبیة ما كان يلزمكم من حاجیات۔ فیا ایھا الابناء ویا ایتھا البنات علیکم سددکم اللہ ان تبروا، تم پہ لازم ہے کہ تم نیکی کرو، احسان کرو، وتحسنوا اور اچھا معاملہ کرو، وتراقوا اور موافقت کرو۔ تراقو کا معنی ہوتا ہے کسی کی موافقت کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کی پشت پناہی کرنا، ان کی سائیڈ لینا، ان کا ساتھ دینا۔ بمن بذل فی تربیتکم الاوقات، ان کے ساتھ جنہوں نے تمہاری تربیت میں بہت سا وقت لگایا، یعنی جس میں انہوں نے اپنی زندگی کھپا دی۔ اوقات کی بات ہے، یعنی صرف بچپن نہیں، جوانی بھی، بڑھاپا بھی، نو میٹر واٹ، کتنا بھی بڑا بچہ ہو جائے ماں باپ اس کو تمیز سکھاتے ہی رہتے، تربیت کرتے ہی رہتے۔ جب چھوٹے ہوتے ہیں تو کرتے ہی ہیں، لیکن جب بڑے ہوتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، اس وقت بھی، جب شادی ہو جاتی ہے، ایون بعد میں بھی، جب وہ باپ بن جاتے ہیں یا ماں بن جاتی تو بھی اسے کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرو، ساتھ ساتھ ان کو انسٹرکشن دیتے رہتے ہیں۔ ایون اگر وہ بھی بڑھاپے کو پہنچ جائے تو اس میں بھی ان کو مشورے دیتے ہیں، اب یہ نہیں کھاؤ، ویسا نہیں کرو، ویسا نہیں کرو۔ تو جن کا ساری زندگی کا ہم اور غم تمہاری تربیت، تمہیں سنوارنا، نکھارنا، تمہاری خیر خواہی، تمہاری تکلیف پر دکھی ہونا ہے، تم ان کا بدلہ کیسے چکا سکتے سوائے اس کے کہ تم ان کے ساتھ اچھی طرح پیش آؤ۔ وتحمل الصعاب، اور انہوں نے برداشت کی مشکلات، صعاب کہتے ہیں مشکل، ہارڈشپس، والمشقات، محبہ اور مشقہ عربی زبان میں ماں سے ہے، منہ سے ہے، ہم اردو میں مشقت کہتے ہیں اور محبت کہتے ہیں، عربی میں محبہ اور مشقہ۔ والمشقات، اور مشقتیں سہی، وسحروا، اور وہ راتوں کو جاگے، وتعبوا، اور تھکے، کس بات میں؟ علی تلبیۃ ما کان یلزمکم من حاجیات، پوری کرنے میں۔ تلبیہ ہوتا ہے کسی کی پکار پر لبیک کہنا، فوراً جواب دینا۔ ما کان یلزمکم، جو بھی لازم تھا تمہیں، من حاجیات، ضروریات میں سے، یعنی جو بھی تمہاری ضروریات تھی ان کو پورا کرنے کے لیے، یہ جو تمہاری لازمی ضروریات تھی ان کو پورا کرنے کے لیے وہ فوراً تمہاری مدد کو پہنچتے رہے، مفہوم یہ۔ اب آپ دیکھیں کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو آپ میں سے جو مائیں ہیں ان سب کو ایکسپیرینس ہوگا کہ رات کو بچے آ بھی کرے تو ماں باپ ایک دم کیا ہوا تمہیں، فوراً ان کی خبر لیں گے، پتہ کریں گے، کوئی ان کی آواز اونچی ہو جائے، کہیں ان کے رونے کی آواز آ جائے یا ان کی آہ پکار ہو یا کسی بھی طرح، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں باپ بیٹھے رہیں، لیٹے رہیں، اچھا خود ہی ٹھیک ہو جائے، نہیں، فوراً۔ پھر اسی طرح اگر بھوک لگی ہے تو آپ دیکھیں اپنا کھانا چھوڑ دیں گے، پہلے ان کو کھانا دیں گے۔
اسی طرح باقی بھی ان کی جو ضروریات ہیں ان کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیتے ہیں. خود پہنے یا نہ پہنے عید پر ان کے لیے ضرور خریدیں گے، خود کھائیں کہ نہ کھائیں ان کو ضرور دیں گے. یعنی والدین وہ ہستی ہوتے ہیں جو اپنی ضروریات اور اپنی خواہشات کو قربان کر کے بچوں کی خوشی کا سامان کرتے ہیں، ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر مقدم رکھتے ہیں، خود کو پیچھے کر لیتے ہیں، ان کو آگے کرتے ہیں. تو اب بچوں پر بھی پھر کیا لازم آتا ہے کہ وہ بھی ان کی ضروریات اور ان کی حاجات کو ہر چیز پر مقدم رکھیں. آپ سارے پوائنٹس کو اکٹھا کر لیں اور یہ دیکھیں کہ آپ نے کرنا کیا کیا ہے. ایک تو یہ کہ پڑھتے ہوئے اپنا جائزہ لیتے رہیں کہ میں کہاں کمی کوتاہی کر رہا ہوں، اور پھر یہ ہے کہ کیا نہیں کر رہا تو اس کو کرنا کیا ہے، کرنے کے کام کیا اور نہ کرنے کے کیا، دونوں چیزوں کو آپ جوٹ ڈاؤن کر لیں. یقول ابن الجوزی رحمہ اللہ، ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں برہما یکون بطاعتہما فیما یأمران بہ ما لم یکن بمحظور. برہما ان دونوں کے ساتھ احسان، حسن سلوک، یکون ہوگا، بطاعتہما ان کی اطاعت کے ذریعے، فیما یأمران بہ جس کا وہ حکم دیں، ما لم یکن بمحظور جب تک کہ وہ ممنوع نہ ہو. حظیرہ کہتے ہیں نا باڑ کو جو رکاوٹ ڈالتی، یعنی جس سے روکا گیا ہو. وتقدیم امرہما علی فعل النافلۃ والاجتناب لما نہی عنہ والانفاق علیہما والتوخی لشہواتہما والمبالغۃ فی خدمتہما واستعمال الادب والہیبۃ لہما فلا يرفع الولد صوته ولا يحدق الیہما ولا يدعوهما باسمهما ويمشي وراءهما ويصبر على ما يكره مما يصدر منهما. اب اس میں سے ایک ایک پوائنٹ کے اوپر آپ نمبر لگا سکتے ہیں کہ کیا کیا کرنے کا ہے، تھنگس ٹو ڈو کیا ہے. ابن الجوزی کہتے ہیں کہ ان دونوں کے ساتھ حسن سلوک ان کی اطاعت کے ذریعے ہوگا جس کا وہ دونوں حکم دیں گے جب تک کہ وہ چیز منع نہ ہو شریعت میں. نمبر ایک، ٹھیک ہے، بطاعتہما. نمبر دو، وتقدیم امرہما علی فعل النافلہ. تقدیم کا مطلب ہوتا ہے مقدم رکھنا، پہلے کرنا. امرہما ان کے کام کو یا ان کے حکم کو بجا لانا، علی فعل النافلۃ نفلی کام پر. تو دوسری بات کیا ہے کہ نفلی کام پر، عام نیکی کے کام پر ترجیح دینا، تقدیم یا بمانا ترجیح دینا ان کے حکم کو یا ان کے کام کو. یعنی آپ کوئی کام کر رہے ہیں، برتن دھو رہے ہیں مثلا، تو اتنے میں ماں آواز دیتی تو آپ کیا کریں گے؟ برتن دھونا نیکی کا کام ہے، پہلے میں یہ نیکی کر لوں؟ نہیں، کیا کریں گے؟ پہلے بات سنیں. ایون اگر نفل نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ اچانک ہونے کی ضرورت پڑ جاتی ہے، بیمار ہے مثلا، ایسی صورت میں اگر وہ آواز دیتے ہیں تو نفل نماز چھوڑی جا سکتی، تاکہ ان کی بات سنی جائے وہ کیا کہتے ہیں. اتنا بڑا اللہ نے حق اور درجہ رکھ دیا. نیکسٹ، نمبر 3، والاجتناب لما نہی عنہ، اور اس چیز سے بچنا جس سے انہوں نے روکا ہے. اب شرط وہی ہے، ما لم یکن بمحظور. مثلا وہ کہتے ہیں اگر ماں اور باپ میں سیپریشن ہو گئی یا آپس کی کوئی ناراضگی ہے تو باپ اپنی طرف بلا رہا ہے، ماں اپنی طرف بلا رہی ہے، ماں کہتی ہے باپ سے نہ ملو، باپ کہتا ہے ماں سے نہ ملو. جب تک تو آپ ان پر ڈپینڈنٹ ہیں، جس کے پاس بھی آپ رہ رہے ہیں اس کی سننی پڑے گی. جب آپ انڈیپینڈنٹ ہو جائیں تو آپ کو دونوں میں عدل کرنا ہے، وہ دونوں ہی آپ کے حسن سلوک کے مستحق ہیں. اس میں باپ کے روکنے سے ماں کے ساتھ حسن سلوک نہیں چھوڑنا اور ماں کے روکنے سے باپ کے ساتھ حسن سلوک نہیں چھوڑنا. حد الوسع انسان دونوں کے درمیان عدل کرے، اگرچہ ماں کا حق زیادہ ہے لیکن پھر بھی باپ کو اگنور نہیں کرنا. والانفاق علیہما، تو نمبر 4 کیا ہو گیا؟ ان دونوں پر خرچ کرنا.
نمبر 5 والتوخی لشہواتہما، اور ان کی خواہشات کو کنسیڈر کرنا. توخی کا معنی ہوتا ہے کنسیڈر کرنا، ان کا خیال رکھنا، یعنی ان کی خواہشات پوری کرنے کا خیال رکھنا. مثلا ان کی خواہش ہے صدقہ کرنے کی، کسی کو گھر بلانے کی، کسی کو کچھ دینے کی، خود دینے کی سکت نہیں رکھتے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں باپ کے کچھ بہن بھائی، کچھ بھانجے بھتیجے، کوئی ان کے رشتہ دار غریب ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، تو ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ وہ خود کر سکیں، لیکن ان کا دل ہوتا ہے کہ بچوں کو اب اللہ نے بہت دیا ہے، یہ میرے بہن بھائیوں کا بھی اور ان کے بچوں کا بھی خیال رکھیں. تو کسی اور غریب مسکین کو دینے سے پہلے والدین کی خواہش پر ان کو دینا زیادہ افضل ہوگا، پہل وہاں سے کرنی چاہیے. نیکسٹ ہے والمبالغۃ فی خدمتہما، اور ان کی خدمت میں مبالغہ کرنا. مبالغہ ہوتا ہے کسی چیز کو بہت زیادہ خدمت کرنا، یعنی چھوٹی موٹی چیز سے یہ بات نہیں بنے گی، یعنی اپنے آرام پر ان کے آرام کو ترجیح دینا، اپنی ضرورت پر ان کی ضرورت کو ترجیح دینا. نیکسٹ ہے واستعمال الادب والہیبۃ لہما، ان کے لیے ادب اور ہیبت کا لحاظ رکھنا، یعنی ان دونوں کے ادب اور احترام کا اس طرح لحاظ رکھنا کہ ایسا تعلق نہ ہو جیسے دوستوں کا ہوتا ہے، اس طرح فرینک نہ ہو ان سے جس طرح آپ کسی اپنے بہن بھائی سے فرینک ہیں. اس کا نقصان کیا ہوگا کہ جس سے ہم فرینک ہوتے ہیں نا، اس کو ہم ایسے ہی فالتو باتیں بھی کر جاتے ہیں یا کبھی اس کے حق میں زیادتی بھی کر جاتے ہیں. تو کیوں روکا گیا کہ والدین کا ادب احترام ہیبت برقرار رکھو، تاکہ ان کے مقام میں کوئی کمی نہ ہو، یا ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، یا کوئی بدسلوکی نہ ہو جائے، یا ہنسی مذاق میں بھی ان کے احترام میں کوئی کمی نہ ہو جائے. فلا يرفع الولد صوته، بچہ اپنی آواز ان کے سامنے بلند نہ کرے، اپنی آواز کو اونچا نہ کرے، یعنی والیوم لو رکھا جائے ان کے والیوم کے مقابلے میں، الا یہ کہ وہ کم سنتے ہوں. ولا يحدق الیہما، اور انہیں سٹیئر نہ کرے، گھور کے نہ دیکھے، غصے سے نہ دیکھے. ولا يدعوهما باسمهما، ان کا نام لے کر نہ پکارے. اب یہ نمبر آپ خود دیتے جائیے، نام سے نہ پکارے، پیار کا نام لے. وَيَمْشِي وَرَاءَهُمَا، ان کے پیچھے چلے. وَيَصْبِرُ عَلَى مَا يَكْرَهُ، اور صبر کرے اس پر جو ناپسند ہو اس کو، مما يصدر منهما، جو ان دونوں سے صادر ہوتا ہے یا سرزد ہوتا ہے. یعنی اگر ان کی طرف سے کوئی ناپسندیدہ چیزیں سامنے آتی ہیں، آپ کو ان کی کوئی عادات اچھی نہیں لگتی ہے، ان کا کوئی معاملہ اچھا نہیں لگتا، ان کا کوئی کام پسند نہیں، ان کا کوئی طریقہ پسند نہیں، تو اس پر آپ ہرٹ ہوتے ہیں، یا آپ کو بلا وجہ ڈانٹ دیتے ہیں، یا آپ کی بے عزتی کر دیتے ہیں لوگوں کے بیچ میں، یا کچھ بھی، تو وہ مان رکھتے ہیں نا آپ پر کہ آپ ان کے بچے ہیں، لہٰذا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا حق ہے، ہم جو چاہیں ان کے ساتھ کریں. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ محبت میں یا نا سمجھی میں یا بے خیالی میں کوئی ایسی بات کہہ دیں، کوئی ایسا سلوک اختیار کریں کہ جو آپ کو ہرٹ کر دے. تو ایسی صورت میں صبر کرنا ہے، برابر کا جواب نہیں دینا، بدتمیزی کا معاملہ نہیں کرنا. وَاعْلَمُوا وَفَّقَكُمُ اللَّهُ أَنَّكُمْ مَهْمَا اجْتَهَدتُّمْ فِي بِرِّهِمْ وَخِدْمَتِهِمْ فَلَمْ وَلَمْ تَقْدِرُوا عَلَى رَدِّ مَا كَانَ مِنْهُمْ مِنْ فَضْلٍ وَإِحْسَانٍ. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، وَفَّقَكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہیں توفیق دے، أَنَّكُمْ کہ تم، مہما جتنا بھی، اجتہدتم کوشش کرو تم، فی برہم ان سے حسن سلوک کی، وخدمتہم اور ان کی خدمت کی. فلم تو نہیں، ولن اور ہرگز نہیں، تقدرو تم قادر ہو سکتے، علی ردی لوٹانے پر، ما کان منہم جو ان کی طرف سے تھا، من فضل و احسان فضل اور احسان، مہربانی اور احسان جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا، تم اس کا بدلہ نہیں دے سکتے. وہ حدیث یاد ہوگی نا آپ کو جس میں ایک شخص تھا اپنے کندھوں پہ اٹھا کے اپنی ماں کو حج کروا رہا تھا، تو اس نے پوچھا کیا میں نے اپنا حق ادا کر دیا؟ آپ نے فرمایا کہ ایک رات کا بھی حق ادا نہیں کیا.
کہاں یہ کہ تم ایک دفعہ حج کرا کے سمجھتے ہو کہ سب کچھ کرتے ہو. کیونکہ بعض اوقات ہم والدین کے ساتھ تھوڑی بہت کو نیکی کر دیتے ہیں، ان کو حج کرا دیتے ہیں یا عمرے پہ بھیج دیتے ہیں، تو پھر ہم جگہ جگہ مینشن کرتے ہیں ہم نے تو ان کے ساتھ یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا. ٹھیک ہے، اگر سبق کے لیے، عبرت کے لیے کوئی بات کرنی ہے تو اور بات ہے. اپنے بچوں کو آپ بتا رہے ہیں تاکہ وہ بھی کرنا سیکھیں کچھ، تو وہ اور مقصد ہے. کیونکہ مقصد کے بدلنے سے بات بدل جاتی ہے، اور یہ بڑے اہم قاعدہ ہے. ایک ہی بات چاہے وہ حق ہو، کلمت الحق ارید بها الباطل، لیکن اس سے باطل مطلب ہو یا غلط چیز مراد ہو. یعنی آیت چاہے قرآن کی ہے لیکن اگر آپ اسے غلط جگہ کوٹ کر رہے ہیں اپنا کوئی غلط مطلب نکالنے کے لیے، کسی غلط فائدے کے حاصل کرنے کے لیے، تو اس آیت کے پڑھنے پر ثواب نہیں ہوگا، الٹا پکڑ ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ مستلق سے واپس آ رہے تھے تو ایک کنویں پر انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک بات پر تھوڑا سا اختلاف ہو گیا تھا. تو انصار نے کہا یا معاشر الانصار، مہاجرین نے کہا یا معاشر المہاجرین. انصار ہیں، مہاجرین ہیں، یہ ان کے عزت والے القاب ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ دعوہا فإنہا نتن، اس کو چھوڑ دو، یہ سڑی ہوئی بات ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس وقت تم عصبیت میں، گروہ بندی اور فرقہ واریت میں ایک دوسرے کو بلا رہے ہو، اپنے ساتھیوں کو. یعنی ہو تم انصار اور مہاجرین لیکن اس وقت یہ لفظ مت یوز کرو، یہ آؤٹ آف پلیس ہے. آپ نے اس کو جاہلیت کی پکار کہا، سخت ناپسند کیا کہ ایسے ناموں سے لوگوں کو بلایا جائے کہ جس میں ان کی عصبیت اور ان کے اختلاف کو بڑھایا جائے. تو الفاظ کتنے بھی خوبصورت ہوں لیکن اگر اس سے مقصد غلط حاصل کرنا ہے، یعنی کسی غلط مقصد کے لیے ان کو استعمال کرنا ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ وہی نقصان دہ ہو جائے گا. تو یہاں بھی یہی دیکھا جائے گا کہ کوئی بھی بات کس نیت کے ساتھ کی گئی ہے. انما الاعمال بالنیات، صرف الفاظ نہیں، صرف ظاہر نہیں، باطن کو بھی دیکھا جائے گا. یقول ابن الجوزی رحمہ اللہ وَلْيَعْلَمِ الْبَارُّ بِالْوَالِدَيْنِ أَنَّهُ مَهْمَا بَالَغَ فِي بِرِّهِمَا لَمْ يَفِ بِشُكْرِهِمَا. ابن الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کو جان لینا چاہیے، وَلْيَعْلَمْ چاہیے کہ جان لے، انہو کہ وہ، مہما بالا جتنا بھی مبالغہ کرے، فی برہما ان دونوں کے ساتھ احسان کرنے میں، حسن سلوک میں، لم یفی نہیں پورا کر سکتا، بشکرہما ان کے شکر ادا کرنے کا حق، یعنی ان دونوں کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا جو چاہے کر لے. فلیحرص المسلم اشد الحرص على نفع والدیہ ما دام على قید الحیات خاصة في امور دینہم، وذلك ببذل النصح لهما مع الرأفة واللين، وليكثر من الدعاء لهما حتى بعد مماتهما إن كانا مسلمين، وليكن على لسانه دائما قول الله تعالى رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يقول الشيخ السعدي رحمه الله أي ادع لهما بالرحمة أحياء وأمواتا جزاء على تربيتهما إياك صغيرا. فليحرص تو چاہیے کہ شدید خواہش رکھے، حرص رکھے، المسلم مسلم، اشد الحرص شدید حرص، کس بات پر؟ علی نفع والدیہ اپنے والدین کو فائدہ پہنچانے پر، ما دام علی قید الحیات جب تک وہ زندہ ہوں، خاصۃ فی امور دینہم خاص طور پر ان کے دینی معاملات میں، وذالک اور یہ ببذل النصح لہما ان دونوں کے ساتھ خیر خواہی کرتے ہوئے، مع الرأفۃ واللین شفقت اور نرمی کے ساتھ، ولیکثر من الدعاء لہما اور چاہیے کہ کثرت سے ان کے لیے دعا کرے، حتی بعد مماتہما حتیٰ کہ ان کی موت کے بعد بھی، ان کانا مسلمین اگر وہ مسلمان ہیں.
ابراہیم علیہ السلام کی اجازت نہیں ملی تھی نا اپنے مشرک والد کے لیے دعا کرنے. وَلْيَكُنْ عَلَى لِسَانِهِ دَائِمًا، اور چاہیے کہ ہمیشہ اس کی زبان پر یہ کلمات رہیں. قول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ان دونوں پہ رحم فرما جیسے ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا تھا، میری تربیت کی تھی. یقول الشیخ السعدی رحمہ اللہ، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، ای ادعو لہما بالرحمت احیاء، ان دونوں کے لیے دعا کرو رحمت کی جب وہ زندہ، و امواتن، اور جب وہ مر جائیں. یعنی یہ دعا صرف مرنے کے بعد کے لیے نہیں ہے، یہ دعا ان کی زندگی اور موت دونوں میں ہے. یا ایک فوت ہو چکا ایک زندہ ہے، پھر بھی دونوں کے لیے. جزاء علی تربیتہما، یہ بدلہ ہے ان دونوں کی تربیت کا، ایاک تیری، صغیرن چھوٹے ہوتے، یعنی یہ ان کی اس تربیت کا بدلہ ہے جو انہوں نے تمہارے بچپن میں تمہاری کی. ربیانی صغیرا. تو یہ ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا مطلب، اور نرمی اور شفقت کا. اس میں آپ دیکھیے کہ نرمی اور شفقت کا مفہوم بہت اچھی طرح واضح ہو جاتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ خیر، بھلائی، نیکی، معروف، حق بات میں ان کے ساتھ موافقت کرنی. لیکن اگر وہ غلط کام کر رہے ہیں تو نرمی کے ساتھ ان کو سمجھانا ہے. اگر غلط بات کا حکم دیں تو ماننا نہیں، لیکن سرکشی بھی نہیں دکھانی. ادب، احترام، ہیبت، یہ سب چیزیں قائم رکھنی. زندہ ہو تب بھی احسان کرنا، مر جائیں تب بھی، اور وہ دعا کے ذریعے. کچھ اور چیزیں بھی ہیں جیسے صدقہ خیرات ہے ان کی طرف سے، اور جس طرح زندگی میں ان کو ہم سکھ پہنچاتے ہیں تو مرنے کے بعد کثرت سے دعائیں کر کے ان کو خیر پہنچائیں. قرآن پاک کی 6 صورتوں میں والدین کے ساتھ احسان کا ذکر آیا. سورۃ البقرہ 83، سورۃ الاسراء 23، سورۃ النساء 36، سورۃ لقمان 14، سورۃ الاحقاف 15، سورۃ العنکبوت 8. ان سب صورتوں میں والدین کے ساتھ احسان کا ذکر آتا ہے، اور پھر جو احادیث ہیں وہ تو ویسے ہی بے شمار ہیں. جی. السلام علیکم. کی بات یہ ہے کہ میں آپ سے ایک پوچھنا چاہتی ہوں کہ اگر وہ کچھ وراثت پہ کوئی کمی چھوڑ گئے ہیں اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے؟ وراثت یہ بہت ایک ہماری سوسائٹی کا تکلیف دہ پہلو ہے کہ بعض اوقات ماں باپ کا رجحان کسی ایک خاص بچے کی طرف ہو جاتا ہے، یا وہ بچہ ان کی خدمت زیادہ کرتا ہے یا ان کے قریب ہوتا ہے، تو وہ سب کچھ اسی کو دے کے چلے جاتے ہیں، یا وارثوں کے حق میں وصیت کر دیتے ہیں حالانکہ وارث کے لیے وصیت نہیں ہوتی. تو یہ لا علمی یا جہالت کی بنا پر بھی ہوتا ہے. ایسی صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے؟ ان کو بھی پیار سے سمجھانا چاہیے. اگر فوت ہو چکے ہیں تو بہن بھائیوں سے بات کر کے کہ ہم سب پر لازم ہے کہ اپنے والدین کی اگلی زندگی کو داؤ پہ نہ لگائیں اور ان کے ساتھ احسان کریں. اور یہ صورت میں ہے جب ہم اللہ کے حکم کے مطابق وراثت کو تقسیم کریں. بعض اوقات زبان سے کہنا، سامنے بیٹھ کے کہنا مشکل ہوتا ہے، تو ایک اچھی سی تحریر لکھ کر سب بہن بھائیوں کو بھیجی جا سکتی ہے کہ وہ مل جل کر اس معاملے کو عدل و انصاف کے مطابق، اللہ کے حکم کے مطابق طے کریں. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے بات بینکنگ کا یہ پوچھنا ہے کہ ایک تو آپ نے بتایا ہے کہ دعا کریں گے ان کے لیے، بہت سے آگے تک راحت کا سامان ہے. دوسرا، ہم ان کے لیے صدقہ کرنا چاہتے ہیں، اس میں کیا کیا چیز، کس طرح سے ہم ان کے لیے صدقہ یا اور اچھا کیا کر سکتے ہیں دعا کے علاوہ؟ صدقہ میں جیسے ساتھ بھی پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میری والدہ فوت ہو گئی اور وہ صدقہ کرنے کو بہت پسند کرتی تھی، تو کیا میں ان کی طرف سے اگر صدقہ کروں تو ان کو فائدہ ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہاں، تم ان کے لیے پانی کا انتظام کرو. تو انہوں نے پھر ایک کنواں کھدوایا اور کہا کہ حاذہ لأم سعد، یہ سعد کی ماں کی طرف سے ہے. تو کوئی بھی صدقہ جاریہ کا کام جو صرف آپ کی زندگی تک نہ رہے بلکہ بعد میں بھی اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں، خواہ وہ دین کی تعلیم کا انتظام ہو، کیونکہ 3 چیزیں بعد میں فائدہ دیتی ہیں نا، ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو دعا کرتی ہے، اور صدقۃ جاریہ یا صدقہ جاریہ اپنے لیے بھی اور اپنے والدین کے لیے بھی، اور تیسری چیز علم ینتفع بہ، ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں. تو وہ کسی اسکول کی تعمیر اور کسی بچے کی فیس یا کسی کتاب کے لکھنے یا علم کو
سکھانے یہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے. کوئی غریب عورت یا مرد کچھ بھی ہے، اگر آپ اس کو کوئی لباس لے کے دیتے ہو یا ان کی کسی اور طرح سے مالی خدمت کرتے ہو، کیا ایسا صدقے میں کیا جا سکتا ہے، جی بالکل کیا جا سکتا ہے. ایک اور بڑا اہم پہلو ہے والدین کے ساتھ احسان کرنے کا، وہ یہ کہ جن لوگوں سے وہ محبت کرتے ہوں ان کا خیال رکھا جائے. ان حسن العہد من الایمان، بخاری میں ہم نے پڑھا تھا کہ گزشتہ تعلقات کو نبھانا، اپنے ہوں یا ماں باپ کے ہوں، وہ ایمان کا حصہ ہے. جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے وقت میں ایک خاتون جس کا نام جثامہ تھا، جثامہ المزنیہ، وہ ان کے پاس آیا کرتی تھی. اس کے بعد حضرت خدیجہ کی وفات ہو گئی، پھر کچھ عرصے کے بعد ہجرت ہو گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لے گئے. تو وہ خاتون ایک دفعہ آپ کے پاس ملنے کے لیے آئی. آپ نے پوچھا کون ہو تم؟ تو کہنے لگی کہ میں جسامہ ہوں. آپ نے کہا تم حسانہ ہو، تو ان کا نام حسانہ رکھ دیا، حسان سے، یعنی زیادہ خوبصورت نام. تو پھر پوچھنے لگی کہ ہمارے بعد تم لوگوں نے کیا کیا، یعنی مکہ کے احوال کیسے ہیں. تو کچھ خبریں وغیرہ دیتی رہی، اور اس موقع پر آپ نے فرمایا کہ ان حسن العہد من الایمان. عہد زمانے کو بھی کہتے ہیں، گزشتہ دور کے تعلقات کے ساتھ یا ان تعلق والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کے کچھ دوست ہوتے ہیں، یا بعض اوقات ان کے والدین ابھی زندہ ہوتے ہیں، یعنی ماں فوت ہوگی، نانی دادی زندہ، یا ان کے بہن بھائی زندہ ہوتے ہیں، یا ان کے اور کوئی محبت کرنے والے جو ان سے محبت کرتے ہیں یا وہ جن سے محبت کرتے تھے. تو ان کا بھی خیال رکھنا، ان کے لیے کوئی تحفے تحائف کا بندوبست کرنا. اگر غریب ہے تو پہلے ان کی مدد کرنا، پھر کسی اور کی کرنا، ان کو بلا لینا یا ان کی ملاقات کے لیے چلے جانا، یہ ساری چیزیں بھی اسی میں آتی ہیں. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے ایک شخص کو دیکھا اور اس کو اپنا بہترین لباس اور جو کچھ ان کے پاس تھا دے دیا، شاید سواری بھی دے دی، اپنی سفر میں کہیں جا رہے تھے. تو جو ان کے ساتھی کہنے لگے کہ یہ کیا؟ کہنے لگے کہ یہ میرے والد کے دوست تھے، میرے والد کے زمانے میں ان کے پاس آیا کرتے تھے، تو میں نے ان کی وجہ سے ان کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے. حالانکہ وہ اعرابی شخص تھا. تو ان کی وفات کے بعد والدین کے لیے استغفار کرنا، ان کی نظر یا ان کے جو عہد وعدے لوگوں کے ساتھ ہیں یا اللہ کے ساتھ ہیں، کوئی منت انہوں نے مانی وہ پوری نہیں کر سکے، حتیٰ کہ اگر انہوں نے کچھ روزے مانے ہوئے ہیں نظر کے، تو وہ روزے رکھنا ان کی وفات کے بعد، یہ بھی ان کے ساتھ حسن سلوک ہے. یعنی ان کے کیے ہوئے عہد پورے کرنا، ان کے دوستوں کی عزت کرنا، اسی طرح ان کے رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ کے رکھنا، کثرت سے دعا کرنا، اور ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور رب اغفر لی ولوالدی. حضرت نوح علیہ السلام نے آپ دیکھیں جب دعا کی تو اس وقت بھی اپنے والدین کو یاد رکھا. سورۃ ابراہیم میں حضرت ابراہیم نے دعا کی. تو جتنے بھی انبیاء ہیں، نیک صالح لوگ ہیں، ان کی زندگیوں کو دیکھیے کہ کس طرح وہ دعاؤں میں اپنے والدین کو یاد رکھتے ہیں. اب نوح علیہ السلام کے والدین کا تو ہمیں کچھ پتہ نہیں، لیکن ان کی دعا کا پتہ چلتا ہے. سورۃ نوح میں آتا ہے نا، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا. اس کا فائدہ یہ ہے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا، احسان کرنے کا، کہ یہ انسان کے لیے جنت میں داخل ہونے کا سبب. ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ شخص کی ناک خاک آلود ہو، ناک خاک آلود ہو، ناک خاک آلود ہو، یعنی ذلیل ہو فلاں شخص. پوچھا کہ کون شخص؟ اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا کہ جس نے اپنے والدین میں سے دونوں یا ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت میں داخل نہ ہو. تو گویا والدین کے ساتھ احسان، ان کی خدمت، اس کا بدلہ اور صلہ کیا ہے؟ والدین تو آپ کو نہیں دے سکتے واپس، اب تو بوڑھے ہو گئے یا فوت ہو گئے، وہ کیا دیں گے آپ کو؟ تو پھر بھی آپ اچھے رہے ان کے ساتھ. یعنی یہ نیکی کا وسیع کانسیپٹ جو ہے، یہ اسلام کے سبق کہیں بھی نہیں ہے. یہ اسلام کی خوبصورتی ہے کہ آپ اس کے ساتھ احسان کرو جو جا چکا ہے دنیا سے، اس کا بدلہ تمہیں اللہ دے گا جنت کی شکل میں. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جہاد فی سبیل اللہ پر بھی والدین کی خدمت کو مقدم رکھا گیا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم دین پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم دین پڑھانا چاہتے ہیں، سکھانا چاہتے ہیں،
دین کے کام کے لیے نکلنا چاہتے ہیں. لیکن کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں بوڑھے والدین کو دیکھنے والا کوئی اور نہیں ہوتا. یعنی دیکھنے سے مراد یہ کہ وہ نہ خود کھا سکتے ہیں نہ پی سکتے ہیں، اپنا کام خود نہیں کر سکتے، آپ پر ڈپینڈنٹ ہیں. یعنی کچھ والدین تو ہوتے صحت مند ہوتے، اپنا کام کاج کر لیتے، پھر آپ ان کو کمپنی دیتے ہیں، ان کی ضروریات پوری کر دیتے، ٹھیک ہے. لیکن بعض اوقات تو بیڈ ریڈن ہو جاتے ہیں، کوئی ان کی خدمت کرنے والا، کوئی ان کو کمپنی والے دینے والا ہے ہی نہیں. تو ایسی صورت میں آپ اپنے اس کام کو تھوڑا سا پوسٹ پون کر کے ان کی مدد اور ان کی خدمت کو پرائرٹی دیں. ٹھیک ہے نا. پھر اسی طرح والدین کی رضامندی میں اللہ کی رضا ہے. یعنی جو شخص یہ چاہتا ہو کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا، اس کے اندر یہ بڑی تڑپ ہوتی ہے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، کسی طرح میں اپنے رب کو راضی کر لوں. کیا کریں؟ اکثر لوگ پوچھتے ہیں، یہ سوال بھی کرتے ہیں، کوئی کام بتا دیجیے جس سے ہم اللہ کو راضی کر سکیں. تو یہی کام ہے کہ اپنے والدین کو راضی کریں، ان کو خوش کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ رضا الربی فی رضا الوالدین وسخط الربی فی سخط الوالدین. والدین کی رضامندی میں رب کی رضا ہے، اور والدین کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے. پھر اسی طرح ایک اور چیز ہے، یہ پانچویں بات میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ فائدے کیا ہیں والدین کی خدمت یا والدین کے ساتھ احسان کرنے کے. اور یہ بتانے کی ضرورت اس لیے کہ ہم انسان ہیں نا، فائدوں کی وجہ سے کچھ کام کر لیتے ہیں، صرف حکم سمجھ کے کچھ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. کہ دنیا میں انسان کے اوپر اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی تکلیف آ جائے، کوئی مشکل وقت آ جائے، تو اس تکلیف، دکھ، درد، پریشانی کو دور کرنے کے لیے والدین کے ساتھ احسان کیا جائے. آپ کو یاد ہوگا وہ غار والوں کا قصہ، سٹون کیسے ہٹا تھا؟ کس بات میں پورا سٹون ہٹ گیا تھا؟ 3 نیکیوں کا ذکر ہے نا اس میں. تو جس نیکی کا واسطہ یا وسیلہ دے کر دعا کی گئی وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک تھا، جس میں وہ شخص آتا ہے رات کو بکریاں چرا کے اور پھر دودھ ان کا دو کے، اور والدین سو کے اور ساری رات ان کے پاس کھڑا رہتا ہے کہ یہ اٹھے تو میں انہیں دودھ پلاؤں، کیونکہ بھوکے سو گئے ہیں انتظار کرتے کرتے. تو اس نیکی کی وجہ سے وہ غار کا پتھر ہٹ جاتا ہے. یعنی آپ کی زندگی میں بہت بڑا کوئی پتھر آ گیا ہے کہ آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اکثر ایسی آزمائشیں آ جاتی ہیں، لوگ کہتے ہیں صاحب ٹھیک ہے بس بیٹی کا رشتہ کہیں ہو ہی نہیں پاتا. کچھ یاد کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ والدین کو کہیں ستایا تھا، والدین کا دل دکھایا تھا، اس کی وجہ سے اولاد کا دکھ ہمارا دکھ بن چکا ہے. ہمیں بھول چکا ہوتا ہے کہ ہم نے کوئی ایسا غلط کام کیا. کہیں کوئی رکاوٹ، کہیں کوئی رزق میں کمی آ گئی یا رزق میں کوئی رکاوٹ آ گئی، ذرا سوچیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ماں باپ ضرورت مند تھے، ان کی ضرورت پر آنکھیں بند کر لی، ان کو دینے سے بخل کیا، اوروں پر لٹاتے رہے، ماں باپ کو بھول گئے، ان کو نہیں دیا. وہ چھوٹی چھوٹی چیز کے محتاج تھے، ان پر نہیں خیر کی، اوروں کے جا کے تو ویلفیئر کے کام کرتے رہے. تو ایسے میں جہاں کہیں رکاوٹ ہے فوراً سوچیں کہ جن کا مجھ پر احسان ہے کہیں میں نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں کی، اس کو انڈو کریں. اور اسی طرح اگر اپنی اولاد تنگ کرے فوراً والدین کے لیے دعائیں کریں، لا الہ الا انت سبحانک پڑھیں. جیسے ایک روایت میں بھی آتا نا کہ قطع رحمی اور یہ والدین کے ساتھ نافرمانی اور ان کو ستانا ایسے گناہوں میں سے ہے جس کا نتیجہ انسان دنیا میں بھی دیکھتا ہے. ان پر احسان ایسی نیکی ہے جس کا ریوارڈ انسان کو دنیا میں بھی ملتا ہے. یہ جلد ملنے والی نیکیاں، یعنی جلد ملنے والا بدلہ ہے، اچھا ہو یا برا، دونوں شکل میں. اگر وہ زندہ ہے تو ٹھیک، اگر فوت ہو چکے ہیں تو پھر الخالۃ کالام، کسی خالہ کے ساتھ، ان کے کسی دوست سہیلی کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی احسان کریں. گناہوں کی معافی کا ذریعہ. ایک شخص نے کہا مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی. آپ نے کہا کہ ماں باپ زندہ ہیں، ان کے ساتھ احسان کرو. کہا نہیں، خالہ کے ساتھ کرو. گناہوں کی معافی کا ذریعہ ماں باپ کے ساتھ احسان. اور شرائط تو پیچھے ساری آپ پڑھ چکے ہیں کہ اگر وہ کوئی غلط مطالبہ کرتے ہیں تو وہ احسان نہیں. جی اب آپ کچھ کہیے، کوئی سوال ہو تو کیجیے اس سلسلے میں، کیونکہ یہ دین کے بہت اہم ترین ستونوں میں سے ہے. اس کے بارے میں مائنڈ کو کلیئر ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم بعض اوقات کشمکش میں وہ نہیں کر پاتے جو ہمیں
کرنا چاہیے. جی وعلیکم السلام. ماں باپ کی ساتھ میں ساس سسر کو بھی جو ماں باپ سمجھے جی وہ نہ بھول جائے. جی وہ اصل میں جو ایکسٹینڈڈ ماں باپ ہے نا اس میں تو بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن یہاں جو اصل والدین ہے نا وہ وہی ہے جنہوں نے جنم دیا. والد کہتے ہی اس میں جس نے جنم دیا. اب ایکسٹینشن آپ ان کی کریں تو پھر روحانی والدین استاد بھی آ جائیں گے, پھر آپ کے جو شوہر کے والدین ہیں وہ بھی آ جائیں گے, اور شوہر اپنے ساس سسر یا بیوی کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کب ہو سکتا ہے؟ آپ اکیلے نہیں کر سکتے. اگر آپ عورت ہیں تو آپ کو ہسبینڈ کی سپورٹ چاہیے, اگر آپ مرد ہیں تو مرد کو بیوی کی سپورٹ چاہیے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی. وہ پھر دوسرے درجے پہ آ جاتی ہے بات, سیکنڈ لیول پر, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح رضائی والدین, پھر اسی طرح ستیلے والدین, جیسے یوسف علیہ السلام کے والدین, یعنی باپ تو اپنے تھے, ماں ستیلی تھی. پھر اسی طرح خالہ اور چچی یا دادی دادا نانی نانا, یہ سب پھر والدین کے اس کیٹیگری میں آ جاتے ہیں. ان کی الگ ایک پوری لسٹ بنا لیجیے, ان کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے. لیکن جن کا خاص طور پر یہاں مینشن کیا جا رہا ہے وہ حقیقی والدین ہیں. یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ماں بیمار ہوتی ہے, بچے کو کوئی اور پال دیتا ہے. کئی دفعہ ہماری سوسائٹی میں بھی ہوتا ہے. اب بچہ بڑے ہو کے جس نے پالا اس کا تو خیال زیادہ کرتا ہے, اور جس نے جنم دیا اس کو بھول جاتا ہے, اور اس کے لیے ایک ضد بھی رکھتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ کیوں نہیں ایسا کیا. کئی وجوہات ہو سکتی ہیں, جائز ناجائز کوئی بھی, لیکن پھر بھی وہ جو حمل اور جنم دینے کی مشقت ہے وہ اپنی جگہ ہے. چاہے اس نے نہیں پالا تمہیں, لیکن پھر بھی اس کے ساتھ احسان کرنا ہوگا. جی اور کوئی؟ جی استاذ السلام علیکم. وعلیکم وہ السلام. ایک شخص بھی تھا نا جو لا الہ الا اللہ نہیں کہہ سکا کیونکہ اس نے ماں کو ناراض کیا تھا. حدیث ہے. سمجھ گئی. جی بہت زیادہ لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں جب ہم کہیں وہاں جائیں کہ اپنے پیرنٹس کی خدمت فرض ہے آپ پہ, اور شوہر کے پیرنٹس کی خدمت جو ہے فرض ہے. چلو ٹھیک ہے, پھر ایسا کرتے ہیں کہ شوہر کو گھر بٹھاتے ہیں کہ وہ اپنے پیرنٹس کی خدمت کرتا رہے, ٹھیک ہے نا, اور پھر آپ عیش کریں. وہ جب ہی باہر جا کے کچھ کر سکتا ہے نا جب آپ اس سے تعاون کریں. یہی میرے کہنے کا مقصد تھا کہ اس سے تعاون کریں گے. اور یہ یاد رکھیے, شوہر کا دل جیتنا نا تو اس کے ماں باپ کی عزت کریں, کیونکہ یہ ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے, بچے لڑکے خاص طور پہ خود چاہے کچھ بھی کریں بیوی سے کوئی بات نہیں اس کے خلاف سن سکتے. یہ انتہائی حماقت ہوگی کہ شوہر کی ماں کی کوئی بات شکایتاً اپنے شوہر سے جا کے شیئر کرے کہ یہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے لہٰذا میں اس کا دل جیتتی ہوں اس کی ماں کی شکایتیں کر کے. کبھی بھی نہیں جیت سکیں گے, چاہے ان کے آپس میں کیسے بھی تعلقات خراب ہو, لیکن آپ کے منہ سے کچھ نہیں سن سکتا. تو اس سیاست سے بھی باہر آنا چاہیے, یہ تو اللہ کو بھی ناراض کرنے والی بات ہے. جی والدین کے بارے میں اگر زندہ ہے تو ان کے ساتھ اس طرح سے یہ بھی یہاں پہ بیان کرنا بہت مشکل ہے, بہت اور ان کی فوت ہونے کے بعد ان کا وہ بھی بہت ہی کام ہے. لیکن بیسکلی جو آپ نے کہا کہ شرک سب سے بڑا احسان ہمارا ماں باپ کے ساتھ اور ہر ایک کے ساتھ جو چاہیے کہ ہم سے شرک سے بچائیں, دین پر رکھیں. اور دنیا میں اگر ہم سے کچھ کمی کوتاہی ہو جائے تو کوئی بات نہیں, لیکن ہم آخرت کی جگہ ہے. بات کر پیرنٹس ہوتے ہیں کہ وہ بھول جاتے ہیں, وہ کسی ایک بچے سے وہ پیسے لے رہے ہوتے ہیں یا ان کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے اوپر وہ یعنی خرچہ چلا رہے تھے, تو اتنا اس کی ہر جائز اور ہر بات پہ آپ کہہ دیتے ہیں, بات کا ظلم کر دیتے ہیں, انصافی کرتے ہیں. تو وہاں پہ آپ آرام سے سمجھائیں کہ رازق اللہ ہے, اگر اس کو توفیق دیے تو دوسرا بچہ آپ کی توفیق آپ اللہ تعالیٰ دے تو آپ کی مدد کر سکتا ہے. آپ اس ریس پہ کبھی بھی وہ غلط بات نہ کریں جو اس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو یا ظلم ہو. اس طرح کی آپ والدین آپ سر اور دوسری جو ہے جو ہمیں بہت یہی کہ برتن جو ہماری بات آپ نے کی, ہم دوسرے کاموں میں بیان دیتے ہیں, ہم قرآن سیکھ رہے ہیں, یہ تجویز سیکھ رہے ہیں. نہ صرف میری اپنی جب آئی آپ کے پاس ٹائم زندگی میں آئی تو یہ بہت بڑی مطلب میرے لیے سادہ کی بات تھی. مجھے ابھی تک افسوس ہے کہ میں نے تجویز کی کلاس شروع کی اور شام تک چلی جاتی, اور میں آج دن تک اس چیز کو میں بھول نہیں سکتی, اور میں اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ وہ چیز ایک لگتی تھی یا اتنی ضروری نہیں تھی, بعد میں کر سکتی تھی. ہم اس پہ قریبی جاتے ہیں کہ ہم دوسری چیزوں میں پڑ جاتے ہیں. تو ہمیں وہ یہ ہے نا کہ آپ سے کہا کہ اگر حج پہ بھی جانا ہے یا جہاد میں بھی جانا ہے تو پہلے ماں باپ کی اجازت اس میں وہ خوش ہیں. تو جیسے آپ سلم کہتے ہیں اگر میری ماں ہوتی
تو وہ مجھے بلاتی اور میں نماز توڑ دیتا, ایک لمبی نماز میں توڑ دیتا. یہ کتنا درجہ ہے. ایک ہمیں نیک ہونے کے ساتھ یہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھے سے کرنے والا انسان ہوتا ہے, اور وہ صفائی پسند ہوتا ہے. اور جیسے اس طرح کہا کہ میں اللہ کا نبی بھی ہوں اور اپنی ماں کا بردار ہوں, تو یہ ہمیں پہلے یہ بات برہم بوالدتی, تبلیغ کا کام کرنا چاہتے ہیں یا آگے دین میں پڑھنا چاہتے ہیں تو ہمیں والدین کے ساتھ جی, کیونکہ اس سے والدین کی دعائیں اور ان کی سپورٹ آپ کے شامل حال رہتی ہے, آپ کی زندگی بابرکت ہو جاتی ہے, تھوڑے وقت میں بھی بہت کچھ آپ کر جاتے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ والدین میں سے ماں کا درجہ باپ کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ ہے. امک امک امک, جب آپ نے 3 بار ماں کا حق بتایا. جی ہمارا ایک سوال ہے, جیسے اگر کسی کے والدین میں سے رمضان کے روزے وغیرہ رہ جاتے ہیں, ان کا اندازہ بھی فدیہ دے دیں آپ ان کی طرف سے. جی بس مجھے پوچھنا ہے, جیسے جب ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ظاہر عقائد میں فرق آنا شروع ہو جاتا ہے. تو جیسے ہم دور بیٹھے ہیں, فون پہ اس طرح سے بات نہیں کر پاتے, اور پہلے سے ہی اوفینسو ہے پیرنٹس کے, ان کو پتہ ہے کہ یہ آپ وہ خاص نام دے دیتے ہیں آپ کے کتنے, تو وہ جیسے ان کی عادت بہت زیادہ ہوگی پیرنٹس کی کہ اللہ اور اس کا رسول چاہے, جیسے ہر بات میں وہ کہتے ہیں, تو اس کو کس طریقے سے مطلب منع کیا جائے یا کیسے سمجھایا جائے, کیا اختیار کریں؟ کسی اور کا جس کا نام انہیں نہ کھلتا ہو اس کا کوئی لیکچر سننے کے لیے کہا جائے, یا ان کے کسی پروگرام میں ان کو لے جایا جائے, یعنی کوئی اور طریقہ اختیار کر لیا جائے تاکہ اللہ کا حکم یا اللہ کی بات ان تک پہنچ جائے. صرف کسی ایک خاص مسئلے کو پن پوائنٹ نہ کیا, کہ پہلے روٹ کاز کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ کانسیپٹ ہے کیوں کہ اللہ کے ساتھ رسول کو بھی ملا رہے ہیں. پہلے اللہ کی عظمت اسٹیبلش کی جائے اور پھر اس کے بعد اس ٹاپک پہ آیا جائے, ڈائریکٹ اس ٹاپک کو نہ چھیڑا جائے. اصل میں مشکل یہ ہے, شرک کی جڑ یہ ہے کہ اللہ کی پہچان نہیں کہ وہ کتنا عظیم ہے. تو پازیٹیولی اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ کی بڑائی اور اس کی عظمت اور اس کی قدرت, اس پر خوب بات کرتے رہے حتیٰ کہ وہ محسوس کرنے لگے کہ ہاں اللہ کے برابر کوئی نہیں. پھر اس کے بعد یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اور اس میں ایک یہ بھی شامل کریں انشاءاللہ. جی آپ بات کر لیجیے, پھر آگے بڑھیں گے. میں یہ کہ ہم سب مائیں بیٹھی ہوئی ہیں یہاں پر, تو ہمیں بڑا فخر ہو رہا ہے کہ ہمارا اتنا بڑا بچہ اللہ میاں نے دیا ہے, اور یہ ہے تو ہمیں اسے ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. اولاد حد سے زیادہ کرتی بات گھروں میں نے دیکھا, اس کے بعد بھی مائیں بھی دلائی کرتی رہتی جی ہے ہاں, کہ ہماری دعا سے سب کچھ ہے, ہماری ہم بدعا دے دیں گے تو تم خالی ہو جاؤ گے. مجھے اتنا دل میں درد ہوتا ہے کہ یہ درجہ اللہ میاں نے ہمیں دیا ہے اور ہم اسے ناجائز. ایک والد سے میں نے بات ہوئی تھی تو پوچھا, کیونکہ ہم بھی اس درجے میں ہیں, بوڑھے ہو گئے, ہماری بھی اولادیں ہیں, تو وہ کہنے لگے کہ مطلب میری بات نہیں سنتا, جبکہ وہ بہترین اس میں ہے. اب میں دیکھتی ہوں بہترین کہ میں اگر ایک بدعا دوں گا تو اس کی آڑ نہیں ہے, اس کو ایسی لگے. تو میں نے جب بھی سوچا, میں نے اتنے بڑے درجے دیے تو اتنی سمجھ بھی دینی چاہیے. میری خالہ تھی, 50 سال میں اپنے بیٹے کی شادی کی, لیکن وہ چاہتی تھی پھر بھی میرے سامنے بیٹھا رہے. ایک دن رات میں ان کے پوری رات ان کے گھر رہی کراچی میں, اور میں نے ان کو یہ سمجھایا آپ اپنے بیٹے کو اس آزمائی میں کیوں ڈال رہے ہو, اتنے دنوں بعد شادی کی, اب وہ بیوی کے ساتھ نہیں رہے گا تو آپ کے ساتھ کیسے رہے گا. مگر ان کو ہر بات میں یہی دلا تھا, ہم ماں ہیں, ہمارا نہیں کوئی. تو میں نے یہ کہا آپ کو درجہ اللہ نے دیا, اور یقین کریں میں بھی ماں ہوں, میری بھی بہو بیٹا گھر میں ایسے موقع نہیں آنے دیتی ہوں کہ کئی ایسی بات ہو جائے مجھے جذبہ آ جائے اور میں کوئی منہ سے نکال دوں بات. تو میں ہر وقت محسوس کرتی ہوں کیا چیز اچھی ہے کیا نہیں, اکیلے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارا کوئی ہر جگہ گھومنے کا نہیں ہے. بعض عورتیں مائیں یہ سوچتی ہیں, ضعیف بھی ہیں, ویل چیئر بھی ہیں, لیکن ہمیں گھومتے جائیں, بیٹے جائیں, ہم بھی ساتھ جائیں, تو ان کو تکلیف ہوتی ہے. اور نہیں لے جاؤ, پھر یہی بات ہوتی ہے کہ درجہ یہ ہے اور نہیں. تو میرا یہی ہے کہ ہم سب مائیں ہیں, اس بات کو سوچیں, ہم اپنی اولادوں کو آزمائش میں نہ ڈالیں, بالکل, کیونکہ ہماری دعا بدعوں پہ بہت اثر ہے. جی ہاں. لیکن یہ بھی یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہت انصاف کرنے والا ہے. وہ کسی کی ناجائز اور صرف ایکسپلائٹ کرنا کہ ہمیں یہ حق مل گیا تو ہم جو چاہیں وہ سے نکال دیں, اللہ کو خوب پتہ ہے کہ کون کہاں سے. وہ ایک حق بات, لیکن ارید بہ الباطل. آپ بات کر لیں. کہ ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے اگر والدین یا ان میں سے کوئی ایک اپنے گھر میں بہت اچھے حالات میں ہے, خوشحال ہے, یا ایک بچے کے ساتھ رہ رہے ہیں, ان کی ضروریات بہت اچھی پوری ہو رہی ہیں, پھر بھی باقی بچوں کو ان کا خیال رکھنا چاہیے. جی ہاں, میری اپنی ایگزیکٹلی. کا ایکسپیرینس ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ میری والدین کے حالات بہت اچھے ہیں اور میرے بھائی ان کا بہت خیال کر رہے ہیں, وہ تو بہت خوش ہیں اپنے گھر میں,
تو میں اتنی بے خبر رہی کہ مجھے تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ان کو اپنے گھر میں بہت کچھ ہے, ان کو تو کچھ نہیں دینا چاہیے. اور مجھے افسوس ہے کہ میں نے بہت کم ان کے لیے کبھی کوئی گفٹ کیا ہو, کبھی کوئی چیز لے کے گئی ہوں. مجھے لگتا تھا کہ ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو بہت ویل آف ہے. لیکن اب الحمدللہ ہم اپنے گھر میں ٹھیک ہیں, لیکن اگر بچے پھر بھی ہمارے لیے کچھ کرتے ہیں. میری بیٹی آتی ہے, وہ کہتی ہے میں آپ کے لیے یہ لائی ہوں, مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے. میں کہتی ہوں کیا ضرورت تھی, مجھے نہیں ضرورت. وہ کہتی ہے مجھے ضرورت ہے, مجھے خوشی ہوتی ہے. تو مجھے بھی خوشی ہوتی ہے. پھر میں افسوس کرتی ہوں میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری ماں بہت اچھی ہے اور مجھے پھر بھی لے جانا چاہیے. میں مطمئن تھی کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت جی نہیں ہاں. ہے. اس کا بچیوں کو آئندہ میں یہ سمجھانا چاہتی ہوں خیال رکھنا چاہیے. کتنے بھی پیرنٹس اچھے ہوں, آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے ان کو خوشی ملے گی, آپ کو درجہ ملے گا. بالکل. یہ میں شیئر کرنا چاہتی ہوں. جی. لڑکے ہمارے کہ کہیں میں مر جاؤں اور پھر میں معافی نہ ملے, معافی مانگنا ملے, مگر پھر یہ روٹی پھر ہو جاتی ہے. بس انسان ہے نا ہم. تو انٹینشنلی نہیں, گناہ ہے کہ بار بار میں ایسے کروں. غلطی کے بعد توبہ کر لینا جو ہے وہ اللہ کو توبہ کرنے والے بہت محبوب ہیں. پوری کوشش کرنی چاہیے کہ کچھ ایسا نہ ہو, لیکن ہم پھر بھی انسان ہیں, ہم پرفیکٹ نہیں ہو سکتے. غلطی ہوتی رہے گی اور توبہ بھی ہوتی رہے گی. کبھی کبھی میرے فادر کبھی غلطی سے وہ لیفٹ ہینڈ سے پانی پی لیتے, مجھے بہت بادر کرتی ہے. میں ڈس ریسپیکٹفل نہیں ہونا چاہتی, پر I want to روکنا چاہتی ہوں کہ آپ کو رائٹ ہینڈ سے پینا چاہیے. تو میں نے کئی بار ہوتا ہے کہ آپ کو رائٹ ہینڈ سے پینا, ہاں ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے, تو پھر وہ لیفٹ ہینڈ میں پیتے ہیں, پھر وہ لیفٹ ہینڈ پہ رکھتے ہیں. تو کیا یہ ڈس ریسپیکٹفل ہے؟ نہیں, بس کہنے کا انداز صحیح ہونا چاہیے. یعنی آپ ایک بات کہہ کیسے رہے ہیں. کل ہم نے پڑھا تھا نا کہ معروف کو معروف طریقے سے کریں, اچھی بات کو اچھے طریقے سے کریں. تو اچھے طریقے سے کرنے میں کوئی حرج نہیں, کہہ سکتے ہیں. جی. دو سوال تھے میرے. ایک تو یہ کہ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برا دونوں ہی کر رہے ہوتے ہیں, ہر شخص نے کیا ہوتا ہے. ماں باپ فوت ہو جائیں اور اب آپ کو اپنی برائیاں یاد آ رہی ہیں, کیا ان کا ازالہ ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ ساری چیزیں جو آپ نے بتائی ہیں, کیا اس کا جی ہاں, ان کے لیے استغفار کر کے, اپنے لیے کر کے, صدقہ خیرات کر کے, اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کر کے, اور اگر ان کے کچھ فرائض رہتے ہیں یا کوئی بھی ایسی چیز جو انہیں زندگی میں خوش کرتی تھی, کسی کو دینا یا کچھ کرنا, وہ کام کر کے. اور دوسری چیز آپ نے کہا کہ جن سے ماں باپ پیار کرتے ہیں ان کے لیے کرو. بہت سے لوگوں نے ماں باپ کے ساتھ برائیاں کی ہوتی ہیں, لیکن آپ پتہ نہیں کیوں, مطلب مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ کریں تو شاید ماں باپ کو اس سے بھی زیادہ اجر ملے جنہوں نے ماں باپ کے ساتھ برائیاں کی ہیں, بڑی ذاتیہ کی. تو اس کے بارے میں کوئی. ہاں, اگر وہ آپ کے بھی جیسے ریلیٹو ہیں, رشتہ دار ہیں, خون کا رشتہ ہے, تو بھی کہتے ہیں نا کہ جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرے. آپ خود اپنے لیے تو جو والدین کے ساتھ کیے تو بھی ان کے ساتھ اچھا کریں تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا. جی. اس میں جو پوائنٹ آپ نے بتایا والاستعمال الادب والہیبۃ لہما, تو اس میں جو ادب اور آنر ہے پیرنٹس کو دینے کا, تو اس میں دو ایکسٹریم, جیسے میں ابھی کرنٹ سچویشن پہ فوکس کر رہی تھی, تو اس میں ایک یہ ہے کہ ایکسٹریم میں کہ یو آر بیفرینڈنگ یور کڈز سو مچ دیٹ دے لوز دا ادب اینڈ آنر ٹو یو. اور سیکنڈ یہ کہ ہم لوگ جیسے ہم پڑھے تھے پچھلی بار کے نرمی اور سختی کے بارے میں, کہ اتنی سختی کے ساتھ بہیو کرنا کہ شوئنگ دیٹ کہ دے شوڈ ہیو یور ادب اینڈ آنر, تو دونوں بھی ورک آؤٹ نہیں کرتے اس میں, کہ ہاؤ یو ہیو ٹو مینٹین دا بیلنس ان دس سچویشن, کہ آپ کتنا بفرینڈ کریں گے اپنے بچوں کو, کس طرح سے مطلب لحاظ اور تمیز سکھائیں گے کہ وہ آپ کا ادب بھی کریں, اور they should be open to you so that they can discuss their problems and you know daily situations with you. جی, یعنی کہ ان کو کمفرٹیبل تو کریں, لیکن وہ اتنے کمفرٹیبل نہ ہو جائے کہ آپ پہ چڑھائی شروع کر دیں. اس کو لمٹ میں رکھیں کہ یہ تمہاری لمٹ ہے, یہاں تک, یہ بہت ضروری. بس مجھے وہ ایک چیز شیئر کی تھی, چھوٹی سی ٹپ ہے جو میرے گھر میں میرا خیال ہے بہت کارآمد ہے, اور اس دعا پہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور مجھے لگتا ہے کہ جب رہتے تھے ماں باپ کے ساتھ اس کو شخص کی اتنی سمجھ نہیں آئی, لیکن جب چلے گئے شادی ہو کے تو لگا کہ یہ دعا سمجھ آئی, اور پھر جب پہلی دفعہ ماشاءاللہ بچہ ہوا تو لگا کہ اب واقعی سمجھ آ گئی ہے. اور اب ہمارے گھر میں یہ ہوتا ہے کہ جلدی اگر میں اپنے بچوں پہ گرم ہونے لگوں, جس تھوڑی سی آواز اونچی جاتی ہے نا, تو میرے ہسبینڈ اونچی سی شروع جاتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اور واقعی اس دعا کی یاد آتے ہی میں بھی ٹھنڈی پڑ جاتی ہوں اور ان کے لیے دعا بھی ہو جاتی ہے. تو مجھے لگتا ہے بہت پریکٹیکلی کارآمد ہے میرے گھر میں. So the reflection that Auntie shared about
As mothers, we should not misuse this status that Allah subhanahu wa ta'ala has given us and always threaten our children that I will pray against you, or as a mother, this is my right and I demand this from you. I just wanted to extend this further to the way we deal with our younger children, teenagers. Many times mothers have, or parents have this issue with their younger children that they're very rude or they're very disrespectful and they don't listen to us and they ignore us. And here I think the problem is also with the parents, that how do we talk to our teenage children? We yell at them as if they're not even human. We speak to them as if they deserve no dignity. We embarrass them in front of our friends. Honestly, so many times it happens with me that mothers will come with their young daughters and they will insult their daughters in front of me. Not only you, और भी जो खड़े हैं सबके साथ. Yes, and in front of other people also. Oh, she doesn't pray, tell her to pray. She doesn't do this. Tell her to come to your class. She's already here. Why are you embarrassing her more by telling me that she was unwilling to come? So treat your adult children with respect and dignity so that they will also respect you and listen to you. So even at this age, this is very important. Yes, exactly. आप कुछ है? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे। उनको पता था प्रॉफिट होने के नाते कि और डिसोबीडिएंट है और उन्होंने गलती की, लेकिन उन्होंने उनको स्कोर नहीं किया, उन्होंने उनको कहा नहीं और बताना नहीं दिया, उन पे कर्ज नहीं किया, बल्कि अपना शिकवा अपने रब से किया और उनके लिए दुआ की। जज़ाकल्लाह खैर।